تفسیر صوفیانہ آیات پاک 110 تا 112۔ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بھیج دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا۔ آؤٹ آف کنٹری والے کتنا خوبصورت کام کرتے ہیں، جتنا وہ بھیج رہے ہیں 6 مہینے بعد آتے ہیں، سال بعد آتے ہیں، اپنا بھیجا ہوا آ کے لے لیتے ہیں۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا روپیہ کبھی مارا بھی جاتا ہے، جس طرح کہ خان صاحب نے ٹیکس در ٹیکس۔ اب تو جس طرح کہتے ہیں نا جی، سانس لینے کے بھی ٹیکس لگ گئے ہیں، اور کبھی وطن پر پہنچ کر برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں سے بندہ آیا، لاکھوں کروڑوں لے کے آیا، اور وہ جو پہلے بھی میں نے آپ پچھلے دن عرض کی تھی، وجیہہ سماعت تھی، عورت تھی، کروڑوں روپے کے وجہ سے نا میاں نے اس کو، مطلب یہ تو ہزاروں بیسوں مثالیں آتے ہیں۔ یہاں وہاں سے مکمل چھٹی کی، پیسہ ڈالر، اور یہاں کام کیا، کام نہ چلا، پیسہ بھی ختم، آپ بھی ختم۔ قربان نے اس کی عظمت پر، بار بار قربان نے اس کی عظمت پر۔ جو بندہ یہاں سے کماتا ہے نا، یہاں سے، ٹھیک ہے نا جناب، آگے بھیج رہا ہے، ایسی بینک میں سیف ہو رہا ہے، ایسی بینک میں سیف ہو رہا ہے، نہ کبھی گھاٹے کا خطرہ، نہ کبھی چور کا خطرہ، نہ کبھی اپنا ٹیکس کا خطرہ، نہ کبھی برباد کا خطرہ، امیر کا جا رہا ہے یا غریب کا جا رہا ہے، اور ایسا خوبصورت طریقے سے سیف ہو رہا ہے کہ بندہ مثال ہی نہیں پیش کر سکتا۔ باتوں سے پھر باتیں آ جاتی ہیں، تو یہی بات ہے جو اولیاء اللہ کماتے تھے نا۔ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، حضرت شیخ الاسلام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ملفوظات آپ کی سوانح پاک میں آپ فرماتے ہیں، بندہ 1 روپیہ کمائے نا، 1 روپیہ لکھا ہوا یہ تھا کہ 50 پیسے 98 یا کہ 12 آنے مرشد کی خدمت میں پیش کرے، اور 25% اپنی ذات کے لیے خرچ کرے۔ علاوہ ازیں آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء کاملین کے جو دروازے ہیں، لنگر پاک کے، آسانو پاک کے، آج کل کے تو نہیں کہہ سکتا، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے یا 100 سال پہلے آپ نے کسی بزرگان دین کو پراپرٹی بنائے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ محلات، نہ بینک بیلنس، نہ جائیدادیں۔ وہ ہستیاں آخرت کی حریص تھیں، جو آتا قیمتی در قیمتی آ جاتا، بکرے چھترے کی صورت میں، مال صورت میں، سونے کی صورت میں، وہ سب کا سب جو ہے نا جناب راہ الہی خرچ ہو جاتا تھا۔ لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ ربانی ہے کہ نہ مارا جائے گا اور نہ برباد۔ اور جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہاں تو یہ بھی ہے، جتنا بندہ امیر کبیر ہے نا جناب، بس اس کی ڈیتھ ہوئی نہیں، یقین مانے میں نے آپ کو پچھلے بھی مہینے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی، بہت بڑے ہمارے قریبی تھے، بہت بڑے قریبی تھے، جنازے پر گئے، ابھی کل نہیں ہوئے، دوسرے دن ہم روٹین میں کل کرتے ہیں، انہوں نے میرا خیال تیسرے دن رکھا ہوا تھا، ابھی کل نہیں ہوئے تھے، جائیداد کے رولے پہلے پڑ گئے تھے۔ تو یہاں کربوں کھربوں کا کوئی مالک جا رہا ہے نا جناب، اتنے کہیا کرتے ہیں بس تیسرے تک، اس کے بعد اس کی جتنی پراپرٹی کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، وہ جناب تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، ہم یہاں ہیں پھر بھی ہمارا وہاں خزانہ محفوظ ہے، اور یہاں سے جا رہے ہیں زہری مال اسباب تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہمارا اثاثہ پھر بھی محفوظ ہے، اس پہ کوئی وراثت کا حق نہیں ہے جو آگے ہم بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلاں نے کیا چھوڑا، اور ملائکہ پوچھتے ہیں کہ فلاں سے کیا لایا۔ یہاں جب بھی وفات پاتے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کیا چھوڑ کے جا رہے اس کے رشتہ دار، ملائکہ کہتے ہیں فلاں جو آ رہا ہے وہ کیا لے کے آ رہا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع یعنی مدینہ پاک کے قبرستان میں تشریف لے گئے،
اور فرمایا کہ اے قبر والو تمہاری خبریں سن لو، اپنی خبریں سن لو، تمہاری بیویوں نے دوسرے سے نکاح کر لیا۔ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جناب، محبت پیار کے، لو میرج کے، تو اگر خدا نہ خواستہ بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کتنے اس طرح کے خاوند ہیں جنہوں نے اپنی دوسری شادی کر لی، کہاں کی وہ محبت؟ اگر خدا نہ خواستہ میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بیوی نے دوسری شادی کر لی، کہاں گئے ان کے عہد و پیمان، کمپرومائز، محبتوں کے دعوے؟ ٹھیک ہے جناب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میرے دوستو، جو تمہاری خوبصورتی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، خوبصورت بیوی بھی آ گئی، امیر ذاتی بھی آ گئی، جن کے لیے بندے نے بہت کچھ کیا تھا وہ بھی آ گئی، تم ادھر آئے ہو، انہوں نے اپنی اور مان مرضیاں شروع کر دی، اور تمہارے گھر والوں نے اپنا گھروں کو اوروں سے آباد ہو گئے، یعنی پہلے تم رہتے تھے، تمہارے بعد اب دوسرے آ گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے، اولاد نے، پھر اگلے نے، اولاد نے بیچ دیا، پھر آگے چلا گیا۔ ایک غیبی آواز ہے کہ اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہماری خبریں بھی سن لو، تم نے وہ جہان کی خبریں دی ہیں، اب ہم اپنی اپنی خبریں آپ کو دے رہے ہیں، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ اور جو کچھ راہ مولا میں خرچ کر کے آئے تھے مع نفع وصول کر لیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جناب، مع نفع وصول کر لیا۔ سبحان یہاں تو بینک میں بندہ اکاؤنٹ کھلواتا ہے، 5,000 پڑا ہے، 6,000 جتنا بھی ہے، اگر آپ سب نے 1 سال اس کی پیروی نہیں کی، اکاؤنٹ ہی بند ہو گیا جناب۔ اگر پیروی کر بھی لیے تو 6,000 تھا تو 4,000 بچ چکے، 2,000 کہاں سے نہ خرچ ہوتا۔ وہ تو اس ذات کی بینک ایسے سبحان اللہ، ایک دے رہے ہیں تو جناب بغیر سود کے، وہ ذات لینے والی نہیں ہے۔ ایک آپ نے جمع کروایا تو قیامت والے دن ایک کے بجائے لاکھ لے لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں اپنے دوستوں کو اپنی محفل میں جب اپنی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ہمارا الحمدللہ اپنا ایک ذاتی ذوق ہے، ہم کسی سے مانگتے بھی نہیں ہے، یہ کوئی مت سمجھا کر۔ کبھی اگر ہم کسی اپنے دوستوں کو ظاہراً جرنل گفتگو میں اظہار کرواتے ہیں تو اپنے حق کا کرواتے ہیں، باقی اپنے حق سے نہ زیادہ کچھ کہتے نہ کم کہتے۔ ہاں یہ اپنے دوستوں کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ بھلے بندے جس طرح ہم نے دنیا میں حص رکھی ہوئی ہے نا، کاش اس دنیا کے حص کو 1% بھی نہ رہنے دو، 99 حص جو ہے نا آخرت کی پیدا کرو، جو ہمارا آخری اور اصل اثاثہ ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ بڑی بڑی مثالیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، دیتا بھی ہوں، کہ یہاں ایک دوسرے سے لوگ بڑھ چڑھ کر اچھا مکان بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو وہاں کیوں نہیں کوشش کرتا؟ اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے 1 محل دینا تو میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے، خیرات، نمازاں، ذکر، اذکار، عبادت، مجھے اللہ تعالیٰ 2 محل عطا فرمائے۔ اگر میرے ایک ساتھی کو اپنے کچھ اعمال صالح کے سبب چاندی کا محل عطا ہو رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ایسی بنا کے رکھوں، ایسا اس کو راضی کروں، میرا محل سونے کا بن جائے۔ دیکھو نا، میں اور کیا ہر بندہ سنتا ہے، پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن وہاں اس کی طرف اس کا توجہ نہیں ہو رہی، یہ تو پھر اس دن پچھتاوا ہوگا نا جناب، کیا کر بیٹھا۔ تو اسی موضوعات پر ہم اپنے دوستوں کا عرض کرتے رہتے ہیں، بھلے بندے جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں نا، مساجد کا معاملہ ہے، مدارس کا معاملہ ہے، کوئی فقیر آیا ہے، کوئی غریب آیا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے قرض دار ہے، کوئی تکلیف زدہ ہے، یعنی کسی نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، پھر دیکھیں زندگی میں نکھار کیسے آتا ہے۔ ایک دن واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مبارکہ جانچنے کے لیے جب صحابہ علیہ رضوان تو سوال کیا، تم میں سے نبی پاک کی ذات پاک بھی تشریف فرماتے ہیں، تم میں سے آج ایسا خوش قسمت، خوش بخت ایسا انسان کوئی ہے جو جنازے میں شرکت کر کے آیا ہو؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا صدیق کی طرف۔ دوسرا سوال کیا، تم میں سے کوئی آج ایسا خوش قسمت بخت ہے انسان جو کسی مریض کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر۔ تم میں سے کوئی ایسا خوش بخت انسان ہے جو آج اپنے کوئی مہمان نوازی بھی کر کے آیا ہو؟
آپ کی طرف اشارہ. مطلب اس طرح انہوں نے متعدد سوال کیے. سارے کے سارے سوال اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کر کے بیٹھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی فکر تو ہم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ بس ایک تمیارداری کر لی تو بس چھٹی نہیں. اگر کوئی مریض، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مشکات شریف کے درس میں باب المریض میں آئے تھے تو اتنی فضیلت پڑھی مریضوں کو پوچھنے کی، اتنی فضیلت پڑھی دل کرتا تھا بس بندہ پوچھ کر کے پوچھے کہ کوئی بندہ یہاں کوئی تکلیف سے جا کر اس کو پوچھ کر. یعنی اتنی فضیلت تھی بیمار کی. جنازے کی اس طرح اپنی جگہ، خیرات صدقات کی اس طرح اپنی جگہ. تو جن ہستیوں نے روزانہ اس طرح کا معمول ہو ان کا کیا ہی کہنا ہوگا جناب. اچھا، جو کچھ چھوڑ آئے اس پر ندامت ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے آگے بھیجا نا جناب وہ ہم نے پا لیا، جو چھوڑ ہے وہ ندام. وہی تو بات ہے نا جناب. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. جو بندے نے کھا لیا وہ پا لیا، جو بندے نے آگے بھیجا وہ اس کا اصل ہے، جو پیچھے چھوڑا وہ اس کا نقصان ہے. اس کے لیے وباد جان ہے، اس کے لیے جہنم کا ایندھن ہے جو بندہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. پھر اسی سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یار شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ اپنی آل اولاد کو بالکل بھوکا چھوڑ کر جاؤ. شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ یہاں اپنے بچوں کو سٹینڈ کر لیا ہے، اپنے روزی لوگ ہو گئے تو باقی یہ بینک بیلنس کروڑوں کی تعداد میں، مربوں کی تعداد میں. شریعت یہ بھی تو نہیں کہتی. ہمیں کیا خبر ہماری اولاد نے پیچھے ہمارے کیا کرنا ہے. اے اللہ تعالیٰ کے بندو، جب یہ بات طے ہے کہ جو کماؤ گے سو پاؤ گے اور جو کچھ بھیجو گے اس میں سے کچھ نہ مارا جائے گا، لہٰذا اپنا یہ موقع کیوں کھوتے، کیوں گم کرتے. تو ایسا یات پاک کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لیے اگلی بھلائی کر جاؤ گے، یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو کر باقی رہے، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پاتے رہو گے. بڑی افسوس کی بات ہے یار. دیکھ رہے ہیں لوگ پلاٹ دل پلاٹ، مکان در مکان. انہی میں سے جنہوں نے ایک مکان تھا 5 بنا لیے، ایک پلاٹ تھا 5 بنا لیے. اس کا دل اتنا نہیں کرتا یار میں 5 مکان ہے، ایک مکان نہ صحیح، ایک مکان نہ صحیح، اس پر جتنا میرا پیسہ لگ گئے، کروڑ ہے 2 کروڑ ہے، یار کیوں نہ ہو میں کسی ان بچیوں پر جو شودی بیچاری جہیز کی وجہ سے بیٹھی، میں ان لوگوں پر جرے بیچارے مقروض ہیں، ان کی صبح کا ہے تو شام کا نہیں، یہ میں انہی میں خرچ کر دوں، کسی مدارس میں لگا دوں، کسی مسجد پاک بنا دوں، یا کسی ضرورت. دل نہیں کرے کیونکہ یہ تو ابن آدم کی حصہ نہ جنا. ایک آیا تو وہ کہتے ہیں 2 ہو جائیں، 2 آیا تو وہ کہتے ہیں 4 ہو جائیں. یہ اللہ والوں کے علاوہ کسی کا یہ جذبہ نہیں ہوتا جناب. صوفیہ کرام حدیث پاک کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے اس کے 4 اولادوں کے. ایک تو مالی اولاد، ان 4 اعمال کے علاوہ باقی سارے سسٹم بند ہو جاتے ہیں. ایک تو مالی اولاد جس نے اپنے مال کے طریقے سے بھلا کیا مساجد اور پل یا مہمان خانے یا اس طرح کے فلاحی کاموں میں سے جو بندہ کر گیا، وہ اس کا صدقہ جاریہ قیامت تک دینا. اس کے علمی اولاد، جس کسی نے کسی کو میں اپنے دوستوں کو عرض کرتا رہتا تھا جب ہم نے مشکات شریف کا درس دیا نا جناب، پہلی جلد تھی غالباً، تو بابا شریف صاحب یہاں بابا یونس صاحب کی گلی میں رہتے تھے. تو کتاب ایسی دلچسپ تھی کہ ہماری کتاب حسن اتفاق کو ہلے گی جناب. 1-2 دن گزرے، اس نے پوچھا کر سے اب درس کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا کتاب کسی نے اٹھا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑاں تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے. اس نے کہا کار صاحب ایک کتاب کتنے کی آتی ہے؟ تب میں نے کہا 200 کی 300 کی آتی تھی. اس اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے نے پورے کا پورا سیٹ جو 8 جلدوں میں تھا، انہوں نے کہا کار صاحب سب کا سب آپ لے، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. آپ کے سامنے وہ مشکات شریف کا درس ہمارا تقریباً 10 سال 12 سال جتنا چلتا رہا، اس بندے نے تھوڑی سی محنت سے تقریباً 1300 کا آیا تھا، پتہ نہیں کتنا کا آیا تھا. اتنی ایک محنت سے اس بندے نے پتہ نہیں کیا کچھ کما لیا ہوگا. تو یہ ہے جناب علمی اولاد. اس لیے ہمارے دوستوں کو یقین کرو یہ بھی فکر ہوتی ہے. یہ صرف ہم اپنی باتوں تک نہیں محدود رہتے، اپنی اوقات سے بڑھ کر طالب علم کی، علماء دین کی. مجھے یہ لالچ نہیں ہوتی کہ ہم تو دوستوں کو سختی سے تاکید کرتے ہیں، بابا یہ میں دے رہا ہوں، تو جانتا ہے رسول اللہ کی ذات پاک جانتی ہے، یا تجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، بس
اگر تو میرا راز آؤٹ کرے گا تو یہ تو میری خیانت کرے گا. جس کے لیے دے رہے ہیں وہ جانتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی. ہاں اس طرح کی ہستیوں کی عزت خدمت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. کن کی؟ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، طلباء کرام کی صورت میں، علماء کرام کی صورت میں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج دین ہوتا؟ آج ہم کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے؟ آج ہم مسلمان ہوتے؟ نہیں جناب. اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں، طالب علم ہے اس کو زیادہ تر جو مجھے ایک استادوں نے سمجھایا تھا وہ کہتا تھا یار ایک طالب علم آتا ہے، آپ اس کو کپڑے دے دیتے ہیں، آپ اس کو جوتے دے دیتے ہیں، کیا خبر اس کو جوتوں کی ضرورت نہ ہو. آپ نے جو جوتے دے دیے اس کے پاس ایکسٹرا جمع ہو گئے. آپ نے جو کپڑے دے دیے ممکن ہے اس کے پاس پہلے بھی کوئی سوٹ موجود ہو. کوشش کرو اس طرح کے لوگ جو دیندار لوگ ہیں، پیر عظام ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کو نقدی صورت پیش کرو. کیوں؟ آپ جوتے دے رہے ہیں اس کو کرایہ ضرورت ہو، اور جوتے سے کرایہ تو پورا نہیں کیا جاتا نا جناب. آپ اس کو کپڑے دے رہے ہیں اس کو کتابیں ضرورت ہو. آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں ممکن ہے اس نے آگے داخلہ بھیجنا ہو. یعنی پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو مجھے اس طرح کا یہ جملہ پسند آیا. آج تک میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی طالب آ جائے، کوئی عالم آ جائے، ہم نے ان کو یہ خدمت تو پہلے ہی کرنی ہوتی ہے نقدی، باقی ایکسٹرا جو مالک توفیق دے دیتا. اچھا یہ بھی میں آپ کو قدرتی اس طرح کے موضوع باتیں آ جاتی ہیں ضروری. اچھا آپ مثال طور پہ یہ نیت کر کے دے رہے ہیں کہ یہ کتاب لے لے گا یا یہ کرایہ بھر کے لے لے گا. دوستو آپ نے جو اس کو دے دیا نا، سمجھے یہ آپ کا بقا میں چلا گیا. اس نے کتاب فار ایگزامپل نہیں لی، کپڑے نہیں لیے، شوز نہیں لیے، اس نے کھا لیا، اس نے اس کا فروٹ کھا لیا، کھانا کھا لیا. اس میں وہ طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کی پچھلی طاقت میں جمع ہوگی کہ نہیں ہوگی جناب؟ اس طاقت روح کے اس نے سبق اچھا یاد کیا، اس نے پہلے سے عبادت اچھی یاد، مطلب خواہ وہ اپنی جان پر لگائے یا اپنے مقصد پر لگائے، سمجھے آپ کا دیا وہ جنتی ہی جنتی ہے جناب. اچھا اس کی علمی اولاد جیسے دینی کتاب اور شاگرد. تیسرا اس کی بدنی اولاد جیسے وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعا خیر کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور چوتھ اس کے روحانی اولاد جیسے نیک مریدین یا نیک صحبت یا نیک اپنا دوست. شیخ ساتھی رحمۃ اللہ تعالیٰ بوستان شریف میں فرماتے ہیں ازاں کس کے خیر بمانت رواں دما دم رسد رحمتش بر رواں. جس کسی کی طرف خیر جاری باقی رہ گئی اس کی رحمت اس کی روح کو ہر دم پہنچتی رہے گی. یعنی جو بندہ بقایا جات میں چھوڑ دیا. نمرد آنکھیں ماند پس از وے بجائے پل و مسجد و خاں و مہمان سرائے بگر رفت و آثار خیرش نماند نا شاید پس مرگ الحمدللہ خواند. وہ نہیں مرا جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ نہیں مرا جو آپ کی بھی میں یقین من ہے، آپ کا جانا بھی مجھے بہت احساس ہوتا ہے، لیکن باتیں ایسی خوبصورت آ جاتی ہیں میرا دل نہیں کرتا کہ میرے دوست ان کے بغیر جائیں. گو کہ ماشاءاللہ آپ ایک دوسرے لفظ سے بڑھ کر خزانہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے استاد صاحب تھے، استاد المنج الدا صاحب رحمۃ اللہ نبینا تھے. تو جب آپ کا وقت قریب آیا نا جی تو لوگ رونے لگ پے، مایوسی ہوتا بھی حضور آپ نے شادی بھی نہیں کی، آپ کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ کا نہ کوئی نام لینے والا نہ کوئی آپ کو. آپ نے فرمایا وہ روئے جن کی اولادیں ہیں. تم میری زیری اولاد دیکھ رہے ہو کہ میری زیری اولاد نہیں ہے، تو میرے پیچھے میری اولاد کوئی پیچھے دعا وغیرہ نہیں. آپ نے فرمایا جو میں نے کتنے تعداد میں شاگرد پیدا کیا ہے، یہی تو میری اولاد ہے جناب، یہی تو میرے صدقہ جاریہ جناب. ممکن ہے اپنی اولاد تو 30ویں 40ویں تک محدود رہتے، یہ تو وہ اولاد ہے کہ جب نماز پڑھی جب اللہ اللہ کیا ایسے نے تو میرے پاس اس کا خزانہ پہنچ رہا ہے جناب. تو بات یہ وہ نہیں مرا جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا. پل مسجد مہمان اور لنگر خانے. اگر چلا گیا اور اس کے پیچھے خیر نہ رہی، یعنی کوئی اچھائی بھلائی نہ رہی، تو اس پر مرے بعد الحمدللہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور وہی بات مر گیا مردود نہ فیتا نہ درود. ہم نے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اربوں خربوں دے دیا کہ وہ نیکی کی طرف بھی نہ لگے. ہے بندہ گنہگار احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ بارگاہ کردگار میں عرض گزار مفتی سے اپنا عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تفسیر سے اخلاص نصیب فرما.
اور آپ کی اخلاص تفسیر مبارکہ میں مہربانو آپ سنتے آ رہے ہیں، اتنا اخلاص، اتنا درد. یقین کریں مجھے جب کوئی بندہ پوچھتا ہے نا، کل ایک پرسوں دوست پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا یار آپ نے متعدد تفسیر مبارکہ پڑھی ہیں، آپ بتائیں ایسی تفسیر بتائیں جو میرے جیسے بندے. اپنے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ جس میں علمی گفتگو بھی ہو، جس میں نکات بھی ہوں، جس میں فائدے بھی ہوں، جس میں تفسیر عالمانہ بھی ہو، تفسیر صوفیانہ بھی ہو. تو میں نے کہا اگر یار اتنی تجھے چیزوں کی خواہش ہے نا تو پھر یہ تفسیر نعیمی جو روزانہ آپ سماعت فرماتے ہیں، میں نے کہا پھر یہ پڑھ. فائدے یہاں، مسائل یہاں، اعتراضات و جوابات یہاں، شان نزول یہاں، تعلقات یہاں، تفسیر عالمانہ یہاں، تفسیر صوفیانہ یہاں، خلاصہ تفسیر یہاں تو میں کہ پڑھنے والا بندہ اپنے انداز تکلم میں اتنی گفتگو پیدا کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ. باقی یہ تفسیر مبارکہ یا مفتی صاحب کی کسی کتاب کو پڑھنے والا معاشرے میں کسی کے آگے مار نہیں کھا سکتا جناب. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب کی تفسیر میں اتنا خلاص ہے. آپ کے بیٹے نے پچھلے دن میں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 17ویں سپارے کی تفسیر مبارکہ مکمل کی. پھر لکھتے ہیں نا آگے میں، تو آپ کے بیٹے فرما رہے تھے یہ جو میں نے 17ویں سپارے کی تفسیر مکمل کی ہے، میں نے 22 تفسیروں سے یہ لیا ہے مواد، 22 تفسیروں سے. تو ہم تو ایک تفسیر بڑی مشکل سے پڑھتے تھے، 22 تفسیروں سے پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کا لب لباب خلاصہ یہاں لکھ دینا، کتنا کمال ہے. تو پھر بھی ہم لوگ دوست سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں. اپنی محرومی اور اپنے فضل و کرم سے اسے مقبول فرما، اور مصنفین مقبولین کے صدقے میں اس کو میرے واسطے صدقہ جاریہ بنا. مفتی صاحب اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور جو حضرات میرے الفاظ سے فائدہ اٹھائیں وہ میرے واسطے مغفرت و رحمت کی دعا مانگیں. بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے پاکستان کے، بہت بڑے عالم دین تھے کہ میں نے اس لالچ میں یہ مشقت اٹھائی ہے، اور کبھی مجھ کو اپنے دعاؤں میں یاد کر لیا کریں. یقیناً مفتی صاحب ہم بھلا کب بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گمراہوں کو راہ راست پر لگایا. اے کہ بندہ میرا بھی دامن کشاں، آج سرائے اخلاص الحمدللہ بخاں. یعنی میرے لیے دعائے خیر ضرور کرتے رہا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبت، پیاری سیرت، پیاری صورت مبارکہ پر ہم سب کو صدق و اخلاص کے ساتھ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر اللہ